اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جماعت ہفتم مضمون اردو موضوع برزہامہ کی تاریخی اہمیت اور پیارے بچوں آپ کو گوہر میم کا سلام پہنچے۔ چلیے بچوں اپنا موضوع برزہامہ کی تاریخی اہمیت کو پھر سے شروع کرتے ہیں۔ کل کے سبق کے بارے میں تھوڑی سی یاد دہانی دلاؤں گی کہ ہم نے کل دوسرے دور کے بارے میں پڑھا تھا کہ جب دوسرا دور شروع ہوا اس دور میں ہمیں ایسی قبریں ملی ہے جن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دوسرے دور کے لوگ اپنے مردوں کو گھر کے آنگنوں میں ہی قبروں میں دفناتے تھے، کیونکہ کچھ قبریں ایسی ملی ہے جن میں کچھ ڈھانچے سجدے کی صورت میں دفنائے گئے تھے وہ ملے ہیں، تو لہٰذا پتہ چلتا ہے شاید یہ لوگ سجدے کی حالت میں، جس طرح سے ہم سجدے میں جھک جاتے ہیں تو اسی صورت میں یہ شاید اپنے مردوں کو دفناتے تھے۔ اور بھی کچھ ایسے قبریں ملی ہے جن میں جانوروں کے پنجر یعنی کہ ڈھانچے ملے ہیں، تو خیال کیا جاتا ہے یا تو یہ لوگ ان جانوروں کو پالتے تھے، جانوروں میں کتے، بھیڑیں اور جنگلی بکری ہوتی تھی، یا تو یہ لوگ ان کو پالتے تھے اور پھر ان کے مرنے کے بعد یا ان کی قربانی کے بعد انہیں پھر یا بلی چڑھانے کے بعد پھر انہیں دفناتے تھے، یا باقاعدہ یہ لوگ ان جانوروں کو انہی گڑھوں میں جن میں یہ پہلے خود رہتے تھے انہی گڑھوں میں ان کو پالتے تھے تاکہ یہ بھی سردی گرمی اور برف سے بچ جائیں۔ اب تیسرا دور شروع کریں گے، چلیے شروع کرتے ہیں۔ اس کے بعد برزہامہ کا تیسرا دور شروع ہوتا ہے۔ اس دور میں لوگوں کا رہن سہن قدرے بہتر تھا، وہ پتھر یا اینٹ سے بنے چھوٹے گھروں میں رہتے تھے، یادگار کے طور پر بڑے پتھر نصب کرتے تھے۔ اس دور کے برتن مغالبتاً خوشنما ہیں، چاک پر بنائے گئے ان برتنوں کی سطح ہموار ہوتی تھی۔ برزہامہ کا تیسرا دور۔ برزہامہ کا تیسرا دور اب شروع ہوتا ہے۔ اس دور میں لوگوں کا رہن سہن، رہنے کا طریقہ، پہناؤ کا طریقہ، کھانے پینے کا طریقہ تھوڑا بہت اس میں تبدیلی آئی تھی، وہ پچھلے دور سے اب بہتر ہوا تھا۔ پچھلے دور میں یہ جھونپڑوں میں رہتے، پہلے دور میں یہ غاروں میں رہتے تھے، دوسرے دور میں پھر ان لوگوں نے چھوٹے چھوٹے جھونپڑے بنائے، لیکن اب تیسرے دور میں یہ لوگ کیا کرتے تھے، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے چھوٹے سے گھر بنائے۔ یہ گھر انہوں نے پتھر یا اینٹ سے بنائے تھے، چھوٹے چھوٹے گھروں میں رہتے تھے۔ گھروں کی تعمیر میں پتھر، اینٹ اور لکڑی کا استعمال ہوا تھا۔ پھر اپنے گھر کی پہچان کے لیے، یادگاری کے لیے یہ لوگ کیا کرتے تھے، بڑے پتھر لگاتے تھے۔ نصب کرنا مینز لگانا، بڑے بڑے پتھر اپنے گھروں کے پاس لگاتے تھے۔ دوسرے دور میں ہم نے یہ بھی پڑھ لیا تھا کہ یہ لوگ چاک پر برتن بناتے تھے اور ان کی سطح ہموار نہیں ہوتی تھی، لیکن اس تیسرے دور میں کیا کہتے ہیں کہ اس تیسرے دور کے برتن بھی یہ چاک پر بناتے تھے۔ چاک ہم کمہار کے پہیے کو کہتے ہیں جس پر چکر دے کر برتن بنائے جاتے ہیں، تو آج بھی اس تیسرے دور میں یہ لوگ چاک پر ہی برتن بناتے تھے، خوبصورت خوبصورت خوشنما برتن بناتے تھے، اور ان برتنوں کی سطح اب ہموار ہوتی تھی، وہ ٹوٹی پھوٹی
ان کی سطح نہیں ہوتی تھی، کہیں پہ موٹی، کہیں پہ پتلے، کہیں پہ اندر کی طرف دھسی ہوئے، کہیں پہ باہر، نہیں، سطح بالکل برابر ہوتی تھی، ہموار ہوتی تھی۔ برزہما کے قدیم باشندے سنگ تراشی کے فن میں بھی کچھ مہارت رکھتے تھے۔ اس کا اندازہ اس پتھر سے ہوتا ہے جو وہاں تالاب میں لگا ہوا ہے۔ اس پتھر کی دونوں سطحیں ہموار ہیں۔ ایک سطح پر ہرن کے شکار کا منظر کندہ کیا ہوا ہے۔ پتھروں کے علاوہ اس دور کے دھات کے کچھ اوزار بھی دریافت ہوئے ہیں۔ یہ برزہما کے جو یہ قدیم باشندے تھے، قدیم رہنے والے تھے، قدیم لوگ تھے، جو اس دور کے رہنے والے لوگ تھے، کہا جاتا ہے کہ یہ سنگ تراشی کے فن میں مہارت رکھتے تھے۔ مطلب یہ پتھر کا کام کرتے تھے، سنگ تراشی، یہ پتھر تراشتے تھے، یہ پتھر تراشتے تھے اور اس فن میں یہ مہارت رکھتے تھے۔ تو اس کا ثبوت ہمیں وہاں کے ایک تالاب سے ملتا ہے۔ وہاں پہ ایک برزہما میں ایک بہت بڑا تالاب ہے، کہتے ہیں کہ وہاں پہ ایک تالاب ہے اور اس تالاب میں ایک بڑا پتھر لگا ہوا ہے۔ اس پتھر کی طرف جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کی دونوں سطحیں یعنی کہ اوپری سطح اور نچلی سطح وہ دونوں ہموار ہیں، وہ دونوں پلین ہیں، ہموار ہے، اور ایک سطح پر انہوں نے ہرن کی تصویر کندہ کی ہے۔ یعنی کہ پتھر کو اس طریقے سے کھودا گیا ہے کہ وہاں پہ ہرن کی تصویر بنائی ہے جیسے ہرن کا شکار ہوا ہے، جیسے ہرن کا شکار کیا گیا ہے اس طریقے سے انہوں نے اس پتھر کو کھودا ہوا ہے، اس پہ ہرن کے شکار کا منظر کندہ کیا ہوا ہے۔ یعنی کہ یہ لوگ بہت ہی مہارت رکھتے تھے اس سنگ تراشی میں، پتھروں کی تراش میں یہ لوگ مہارت رکھتے تھے۔ کہتے ہیں کہ پتھروں کے علاوہ اس دور کے دھات کے کچھ اوزار بھی دریافت ہوئے ہیں، کچھ اوزار، کچھ ٹولز، کچھ ہتھیار ملے ہیں۔ پتھروں کے علاوہ اس دور کے اور بھی کچھ اوزار دریافت ہوئے ہیں۔ تو امید ہے بچوں آپ لوگوں نے سمجھا ہوگا، اور گھر پہ آپ خود اپنی اردو بک کھولیں گے، اس کو دوبارہ آپ ریوائز کریں گے، پڑھیں گے اور خود بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اور پیارے بچوں، اب آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔